لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الامم ولا يناله باس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالسحور ميدان ارضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا مقتدانا ہادینا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ ولا اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومنکری مصائبهم ومنکر عظمتهم ومنکر سخاوتهم ومنکر ولایتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات قرآن مجید کے لازوال الفاظ اور اس کی فصاحت و بلاغت ارشاد رب العزت ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے ہم ان سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے قربا سے مودت اختیار کر لیں۔ محبت اہل بیت، مودت خاندان رسالت سبیل نجات بھی ہیں، سبیل حیات بھی ہیں، سبیل ہدایت بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ مسلسل اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی بات کو کہیں سے آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کل تک کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ تنہا راہ جو راہ ہدایت ہے اور تنہا سبیل جو سبیل نجات ہے وہ ہے مودت اہل بیت۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کے لیے صاف طور سے اعلان بھی کر رہی ہے اور جس میں مودت اہل بیت کو واجب قرار دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ جس نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، جلالت، رفعت کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور ان کی عظمت کا قائل ہوا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ دنیا میں اسے جو مقام اور جو فضیلت ملی وہ بھی میں نے آپ ایک اشارہ پچھلی تقریب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج بھی بات کو وہیں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ذرا انصاف کیجیے، وہ افراد جو اہل بیت کو وہ جائے گا، وہ منزلت اور وہ مقام نہیں دے پاتے جو ان کا کما حق ہے اور صرف احترام کرتے ہیں تو اہل بیت انہیں کتنا نوازتے ہیں، تو ہم جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم جو ان کی شان اور حسن عظمت کو جانتے ہوئے اور عقیدے کو دل میں رکھتے ہوئے پھر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیے مل کے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے مل جل کے محمد والے۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جن قربا کا تذکرہ ہو رہا ہے ان قربا سے مراد کون ہے۔ روایت پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ قربا سے مراد وہی پنجتن پاک علیہ السلام ہیں جن کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں اور جن کی ہم فضیلتوں میں قائل ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان بھی اگر
حق کے راستے پہ پہنچا ہے اور ہدایت کی منزلوں سے نزدیک ہوا ہے تو سوائے ایک راستے کے کوئی اور دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن کا بھی حکم تھا کہ اے صاحبان ایمان، ایمان لانے کے بعد اکڑنا نہیں، غرور نہیں کرنا، ایمان لانے کے بعد پھر سے ایمان لے آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ صاحبان ایمان سے پھر کس ایمان کا تذکرہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس ایمان کا تذکرہ ہے جسے قرآن مجید میں ایمان سے یاد کیا گیا اور ایمان کا لقب دیا گیا، اور وہ ہستی جس کا ایمان اس بلندی پہ تھا کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین میں بھاری ہو گئی۔ اور صلوات جبریل محمد والے محمد نے بہت اچھا کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ہی مطالعہ کر لیں تو قرآن مجید کی آیت میں ہی اس آیت کا مصداق مل جائے گا کہ قربہ سے مراد کون ہستیاں ہیں اور وہ کون سے افراد ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان تعصب کی اینک اتار کے دیکھے۔ اگر تعصب کی اینک ہوگی تو پھر کبھی بھی حق دکھائی نہیں دے گا۔ ایک شیعہ خطیب ہیں، شیعہ عالم ہیں، برجستہ عالم ہیں، پاکستان کے سرزمین سے ان کا تعلق ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار وہ شرح مجالس میں جانا ہوا ان کا فرانس، اور فرانس کے ایک علاقے میں جب وہ مجلسیں پڑھنے گئے تو ظاہر ہے ایسے علاقے میں جہاں اپنوں کی تعداد کم ہو، وہاں اگر اپنے ملک کا کوئی باشندہ بھی مل جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے لیے ایک خاص لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہنا کہ اگر وہ شخص خود مجلس سید الشہداء میں آ جائے تو پھر اس کی اور اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب ایک شخص ہے جو ابھی حال میں چند مہینہ پہلے جنہوں نے مذہب حقہ کو تسلیم کیا اور انہوں نے ولایت کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ شیعہ اثنا عشری ہوئے ہیں۔ مولانا نے کہا سبحان اللہ، کس مذہب سے تعلق تھا، کس فرقے سے تعلق تھا، کیسے شیعہ ہوئے، داستان کیا ہے؟ تو خلاصے میں جو داستان بتائی، بات میں نے کہاں سے شروع کی ہے کہ اگر انسان قرآن مجید کی آیہ کریمہ پہ غور کر لے، شرط کیا ہے، تعصب کی اینک ہٹا لے، تو خود بخود حقیقت اس کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی ملنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کون سا شخص ہے جس نے مذہب حقہ تسلیم کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ جس مذہب میں رہ رہے تھے، ہندوستان سے ہی ان کا تعلق تھا، وہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ تو مولانا نے کہا ہم بھی ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، پوچھا ان سے کہ آپ نے کیسے اس مذہب کو اختیار کیا اور وہ کون سا راستہ تھا جس کو طے کرنے کے بعد اس منزل تک پہنچے۔ دیکھیے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہم شکر منائیے کہ پروردگار عالم کی نگاہ لطف و کرم تھی ہم پہ کہ ہم اس آغوش میں پیدا ہوئے جو مولائی آغوش تھی، جنہوں نے بچپن سے ہمیں ناد علی کہہ کے پروان چڑھایا، ورنہ نہ جانے اگر کسی اور آغوش کے پروردہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے کیا پتا۔ حق جاننا اور ہے، حق کا اعلان کرنا اور ہے۔ دنیا میں بہتیرے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو حقیقت کو جانتے تو ہیں لیکن حقیقت کو تسلیم کر کے دنیا والوں کے سامنے اعلان کرنے کی جرأت نہیں رکھتے، گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی حالات کو دیکھ کر، کبھی معاشرے کو دیکھ کر کہ کیا زندگی ہوگی، کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے معاشرے میں باہر نکلیں گے، تمام تر مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اب ایک شخص جو واقعی اپنا مذہب تبدیل کر کے آیا ہے تو یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اچھا اب وہ جس کے لیے حق بالکل روشن ہو جائے گا پھر وہ اسے چھپاتا بھی نہیں ہے، پھر اسے اعلان بھی کرتا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیسے آپ کا ادھر آنا ہوا، کیا ماجرا رہا، ذرا تفصیلوار بتائیے۔ تو کہنے لگے صاحب میرا تعلق ہندو مذہب سے تھا اور میرے باپ دادا بھی اسی مذہب کے تھے، میں بھی اسی مذہب میں چل رہا تھا، لیکن مجھے اپنے مذہب کی کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیا نہیں سمجھ میں آتی تھی؟ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ میرا وجدان اور میرا ضمیر کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور ایک کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہی خالق ہے
اور دنیا کی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں. خالق ایک ہی تو ہوگا, کریٹر ایک ہی تو ہوگا, پیدا کرنے والا, خلق کرنے والا. ہر انسان تو خالق نہیں ہو سکتا, پھر فرق کیا رہ جائے گا خالق اور مخلوق میں. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ خود ہی خالق کو بناتے ہیں, یعنی خود بت بناتے ہیں اور پھر اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اسی کی پرستش شروع کر دیتے ہیں, اسی کے سامنے سر سجود ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب میں نے اعتراض کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا تم گمراہ ہو گئے ہو, تم بہک گئے ہو اور اپنے عقیدے کا علاج کرو. تو میں نے اپنے عقیدے کا علاج کرنا کچھ یوں شروع کیا کہ میں نے ادیان کی اور ریلیجن کی تحقیق کرنا شروع کیا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دنیا میں اور جو دین ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اور میں تو اپنے مذہب کو سمجھ چکا تھا اور مجھے جواب نہیں مل رہا تھا. میں آگے بڑھا, میں نے کہا چل کے دیکھیں دوسرے مذاہب کا کیا خیال ہے خالق کے بارے میں اور خدا کے بارے میں. دیکھیے ایک حقیقت تو اس تک پہنچی تھی, اور یوں نہیں کہا جاتا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کی فطرت میں ہے اسلام, اس کی فطرت میں ہے وحدانیت, وہ جانتا ہے کہ خدا کو ایک ہونا چاہیے, لیکن چونکہ بچپن سے غلط آغوش میں پرورش ہوتی ہے, غلط فکر ذہن میں چلی جاتی ہے, وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت واقعہ ہے اگر آپ توجہ کریں. تو کہا کہ جب مجھے نہیں سمجھ میں آئے تو میں نے دوسرے مذہب کی ریسرچ شروع کر دی, تحقیق شروع کر دی. سب سے پہلے میں ریسرچ کرنے کے لیے پہنچا اور میں نے دیکھا کہ یہودیوں کی تعداد بھی تھی وہاں پہ اچھی خاصی. تو میں نے کہا ذرا دیکھیں کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے, دین یہود کیا کہتا ہے. میں پہنچا ان لوگوں کے عبادت خانے میں, اور جب میں نے ان پہ ریسرچ کرنی شروع کی, تحقیق کرنی شروع کی, انہوں نے کچھ کتابیں میرے حوالے کی, تو مجھے تو سمجھ میں آیا کہ بھائی اس سے بہتر تو میرا ہی مذہب تھا, کیونکہ اس مذہب کے بارے میں کیا کہنا جس مذہب کے قوانین صاف طور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل والا کوئی جرم کرے تو اس کی سزا کم ہے, اگر کوئی غیر بنی اسرائیل کوئی جرم کرے تو اس کی سزا زیادہ ہے. یہ کیا ماجرا ہوا تھا؟ مطلب اب یہاں پارٹی بازی ہو رہی ہے کہ اگر ہمارا شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا تو کم ہے, دوسرا اگر کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ہے. میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی سزا دینے والا, جزا دینے والا تو وہ خدا ہے, اور اس خدا کے لیے میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے, انصاف کرنے والا ہونا چاہیے. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ اور فیصلہ سنائے, کسی کے لیے کچھ اور فیصلہ سنائے. اور پھر جب میں نے توریت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں کہ جس نے مجھے حیران کر دیا, اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی یہ دین ہے. آپ بھی حیرت کریں گے, پڑھوں آپ کے سامنے, سلوات بھیجیے تو پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حضرات ایک بار پھر سے ملتمس ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو. میرے بھائی خاص طور سے آگے تشریف لیں, بزرگوں سے جسارت نہیں کروں گا لیکن بھائیوں سے کہوں گا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. ایک اور سلوات بھیجتے مل جل کے محمد و آل محمد. آواز نہیں جا رہی. جب فرش عزائے حسین پہ آپ سے کہا جائے نا کہ تھوڑا سا آگے سے مٹائیں, تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اگر آپ توجہ کریں تو. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو, وہ بھی فرش عزا پہ آرام سے بیٹھ سکیں. اور دوسری یہ کہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا آگے آ جائیں. پڑھو, ایک عالم دین تھے, مجلس پڑھنے کے لیے گئے, اور جیسے ابھی اکو بھائی نے آپ کے سامنے کہا, بالکل اسی طریقے سے جو افراد نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مجمع بڑھتا جا رہا ہے, بہت تیزی سے پبلک آ رہی ہے, تو مولانا صاحب گزارش ہے کہ ذرا مجمع سے کہیے کہ تھوڑا سا آگے سمٹ آئے. تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ آپ ہی کہہ لیجیے. مائک ان کی طرف کر دیا, انہوں نے یہی جملہ دہرایا جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. جب مولانا ممبر پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ میں پوری مجلس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ تو انہوں نے ہی کہہ دیا. کاش جملہ سمجھ پایا. جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سب کا سب انہوں نے کہہ دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جس طریقے سے فرش عزائے حسین پہ تھوڑا سا آگے آ رہے ہیں, اپنی زندگی میں بھی چند قدم آگے بڑھائیں. محرم کے ایام چل رہے ہیں, اس سے اچھا پیغام نہیں ہو سکتا. کل تک جو ہم کام کیا کرتے تھے کم سے کم محرم میں اپنی زندگی میں اس سے
ایک قدم آگے بڑھ جائیں. اگر کل تک ہم سے چند نیکیاں انجام دی جاتی تھیں تو آج کوشش کریں کہ فرش عزائے حسین کے صدقے میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں. یقین جانیے کہ اگر ہم نے صدق دل سے خدا کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا تو خدا کتنے قدم بڑھ کے ہم سے نزدیک ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. بہرکیف آئیے جو میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر میں توریت کے واقعات پڑھوں تو آپ حیرت کیجیے گا. سنیے توریت کے اندر کیا لکھا ہے. یہ ریسرچ کر رہا ہے انسان, تحقیق کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بار جناب یعقوب نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خدا سے گفتگو کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں اور امت کے لیے رحمت کی گزارش کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری امت کے لیے آپ اور زیادہ رحمتیں نازل فرمائیں. یہ توریت کے الفاظ ہیں. خدا نے کہا کہ میں جتنی رحمت تمہیں دینی تھی میں دے چکا ہوں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. بات شروع ہوئی, بحث سے بات چلتے چلتے کشتی تک آ گئی. بحث سے بات شروع ہوئی اور کشتی تک بات پہنچ گئی. اور ایسی کشتی ہوئی کہ پوری رات ختم ہو گئی, کشتی ہی ہوتی رہی. اور اب سفیدی صبح نمودار ہونے والی تھی, اور جیسے ہی صبح ہونے والی تھی گویا خدا نے معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشد اپنی ہار تسلیم کر لی. یعقوب فتح یاب ہو گئے. یہ توریت ہے, یہ توریت ہے. میں آپ کے سامنے حوالہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں جی. اور اب جب ہار تسلیم ہوئی, قیامت کا جملہ تو اب ہے, جب ہار ہو گئی خدا کی معاذ اللہ اور یعقوب فتح یاب ہو گئے تو پھر اب خدا راضی ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, جو تم نے رحمت کا تقاضا کیا تھا وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا, لیکن ہاں یعقوب خیال رکھنا جب اپنی امت میں پلٹ کے جانا تو یہ نہ بتانا کہ تم جیت گئے تھے اور میں ہار گیا تھا, ورنہ میری آبرو ریزی ہو جائے گی, میری توہین ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ جس مذہب کا یہ عالم ہو کہ جس کے مذہب میں خدا ہی شکست کھا رہا ہو, پھر وہاں بندوں کی فتح کہاں سے ہوگی, پھر وہ بندوں کو کامیاب کہاں سے کرے گا. میں نے کہا صاحب یہ مذہب بھی میرے کام کا نہیں ہے. میں پہنچا دوسرے مذہب میں, عیسائی مذہب کی تحقیق شروع کی. دیکھا وہاں تو عجیب ہی حال ہے, کبھی بیٹا خدا ہو جاتا ہے, کبھی باپ خدا ہو جاتا ہے, کبھی روح القدس خدا ہو جاتا ہے. ایک خدا ہے کہ تین خدا, پہلے یہ تو ثابت کر لیجئے. معاشرہ کیا ہے کہ یہ مذہب میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہوتے 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 یہ کیفیت ہوئی کہ ایک بار کسی مسلمان سے میرا سابقہ ہوا اور مسلمان نے قرآن مجید پورا نہیں دیا, صرف اور صرف سورہ الحمد کہہ دیا کہ اسے پڑھ لیجئے اور اس کا مطالعہ کر لیجئے. میں نے کہا جہاں لوگ پوری کتاب پکڑا رہے تھے توریت اور انجیل, تو مجھے تو مذہب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ایک سورہ مجھے کیا سمجھا دے گا اور اس سے میں کیسے ہدایت پا جاؤں گا. لیکن جیسے ہی میں نے قرآن مجید کے سورے کو پڑھنا شروع کیا اور صرف پہلا یعنی پہلی آیت پڑھنی شروع کی, ابھی تو سورہ بھی نہیں شروع ہوا ہے, جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھوڑا سا میں بیدار ہوا کہ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, یعنی آغاز کر رہا ہے اپنے کلام کا اپنی رحمانیت کے ساتھ, اپنی رحیمیت کے ساتھ, اور پہلا ہی جملہ الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے, عالمین کی پرورش کرنے والا ہے, عالمین کا رب ہے. میں نے کہا اب یہ تو وہ مذہب ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ایک خدا ہونا چاہیے جو سارے عالمین کی پرورش کرے. 10 خدا اور 100 خدا اور 50 خدا تھوڑی نہ ہونے چاہیے. تو پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے مجھے قرآن کی حقانیت کا احساس ہوا اور میں مسلمان ہو گیا. اب آ جائیے آپ کے مطلب کی بات, جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ قرآن کی ایک آیت بھی اگر انسان سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے حقیقت تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا. مولانا نے کہا سب کچھ تو صحیح ہے, لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے اندر تو بہت سارے فرقے ہیں. آپ نے کیسے مذہب تشیع قبول کر لیا, تشیع تک کیسے آ گئے, شیعت تک کیسے پہنچے؟ کہنے لگے مجھے کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا, کسی خطیب کی تقریر نے نہیں, کسی عالم کے بیان نے نہیں کہا. پھر کس چیز نے پہنچایا؟ کہ مجھے خود قرآن نے رہنمائی فرمائی کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو برحق ہیں اور جنہوں نے سچا دین دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا وہ کون سی آیت تھی؟ کہ قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ تھی جس نے مجھے بتا دیا کہ واقعی وہ ہستیاں جس کو ایک فرقے کے اندر اہمیت دی جاتی ہے اور مقام دیا جاتا ہے, یہی فرقہ برحق ہے. اور وہ پہلی آیت تھی جو میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان خوف خدا اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے, یہ تو اشارہ ہو گیا ان افراد کے لیے جو واقعی برحق ہیں, جو واقعی دین خدا ہم تک پہنچانے والے ہیں.
تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو پتا کیسے چلا پھر صادقین ہیں کون؟ بھئی آج تک مسلمان نہیں سمجھ پائے بہت سے کہ صادقین سے مراد کون ہے۔ اگر صادقین کو سمجھ گئے ہوتے تو پھر صدیقہ کی صداقت کو جھٹلایا نہ گیا ہوتا۔ غور کرنا، اگر صداقت سمجھ گئے ہوتے، اہل بیت کی نورانیت سمجھ گئے ہوتے، کہ آپ کیسے سمجھ گئے؟ کہنے لگے قرآن نے پڑھ کے بتایا۔ کہ قرآن نے کہاں بتایا؟ کہ قرآن نے بتایا اور اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جہاں ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب نصارہ نجران سے مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا اور وہ کٹ حجتی پہ اتر آئے تو خدا نے کیا کہا؟ میرے حبیب ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقل تعالوا، ان کو بلائیے۔ کیسے بلائیے؟ کہ ان سے کہیے کہ یہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیے، یہ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کے جائیے، یہ اپنے نفس کو لے کے آئیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کے جائیے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر مباہلہ ہوگا، لعنت ہوگی، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ جب اسلام معرض خطر میں تھا، جب اسلام مصیبت میں تھا، تو میں سوچتا تھا کہ آخر یہ کونوا مع الصادقین سے مراد کون ہے؟ وہ کون سے سچے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پروان چڑھایا؟ تلاش کرتے کرتے جیسے ہی یہ آئے مباہلہ میری نگاہوں کے سامنے آئی، میں سمجھ گیا کہ جس میدان میں صداقت کی ضرورت تھی اور سچوں کی ضرورت تھی، وہاں پہ مجھے محمد نظر آئے، علی نظر آئے، فاطمہ نظر آئی، حسن اور حسین نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو دین کا صحیح پیغام پہنچانے والی ہیں۔ اچھا یہ بھی بہت عجیب ہے، آپ غور کیجئے گا، یہ بھی بہت عجیب ہے اگر انسان تحقیق کرے اور بررسی کرے۔ آئے مباہلہ میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے نفس کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کے جائیں، تم اپنی عورت کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورت کو لے کے جائیں، نہیں، جتنا بھی صیغہ استعمال ہوا ہے سب کا سب جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے اتنی گنجائش دے دی تھی کہ وہ بھی اپنی عورتوں کو لے کے آ سکتے تھے، یہ بھی اپنی عورتوں کو لے کے جا سکتے تھے، اور لفظ یہ بھی نہیں رکھا، لفظ کیا رکھا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے گا، نساءنا کا لفظ رکھا ہے، عورتوں کا لفظ رکھا ہے۔ اب عورت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ شامل ہو جائیں گے، اب اس میں ماں بھی آ جائیں گی، اس میں بیٹی بھی آ جائے گی، اس میں زوجہ بھی آ جائے گی، جی بہن بھی آ جائے گی، بہت سے رشتے آ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے اتنی چھوٹ دے دی تھی کہ اور جمع کا صیغہ استعمال کر دیا کہ عورتوں کو لے کے آئیے، تو نساءنا کے مقام پر صرف جناب فاطمہ کو کیوں لے کے گئے؟ جب یہ کہا تھا کہ انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لے کے آئیے، تو نفسوں کے مقام پہ صرف علی مرتضیٰ کو کیوں لے کے گئے؟ تو اس کا جواب آخری آیت نے دے دیا کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرحلہ صرف اتنا تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی تھی، اور حضور جھوٹوں پہ لعنت وہی بولے گا اور وہی بھیجے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کی زندگی جھوٹ میں گزری ہو، جس کی زندگی فریب میں گزری ہو، مرمکاری میں گزری ہو، وہ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی سوچتا کہ چلو اسی بہانے کہتے ہیں نا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں گے، ہم بھی شامل ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے ہمارا بھی نام آ جائے گا، تو جانتے ہیں اس کا پس منظر کیا تھا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو پیغمبر نے سب کو بلا کے کہا تھا کہ آیت نازل ہوئی ہے، نصارہ نجران سے مباہلہ کرنے جانا ہے، اور یہ حکم ہے خدا کا کہ عورتوں کو لے کے آؤ، نفسوں کو لے کے آؤ، بیٹوں کو لے کے آؤ، اور سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنی ہے۔ لہذا خیال رہے اگر کوئی ایک انسان بھی ہمارے ساتھ چلا اور اس مقام پہ پہنچا جو میدان مباہلہ ہے، اور واقعی اگر وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، تو یقین جانے کہ عذاب خدا سے بچ نہیں پائے گا۔ لہذا دور رہے، دور رہے، میدان مباہلہ سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے کوئی نزدیک بھی ہوا ہو، کوئی نزدیک نہیں ہوا تھا، سب دور ہو گئے تھے، سب دور ہو گئے تھے۔ پہنچے، میں پورا مباہلہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف حقانیت بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان آیت کریمہ پہ غور کر لے تو، اور جو پہچاننے والے تھے وہ پہچان گئے۔ لیجئے رسالت مآب پہنچے اور کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا۔ اب دو تین جملے سن لیجئے مجھ سے، اس سے خوبصورت منظر کیا ہوگا کہ آگے آگے مرسلین کا سردار، پیچھے پیچھے اولیاء کا سردار، بیچ میں دنیا اور جہان کی عورتوں کے سردار، اور آغوش میں جوانان جنت کے سردار۔ یوں کہہ لیا جائے کہ ایک طرف قرآن ناطق ہے، ایک طرف قرآن صامت ہے،
اور بیچ میں محافظ قرآن و شریعت ہے جو آغوش میں اور انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پہنچ گیا میدان مباہلہ میں. اچھا یہاں بھی عجیب ہوا, وہ افراد جو ابھی تک کٹ حجتی کر رہے تھے, دیکھیے آسان نہیں تھا, بحثیں کرتے چلے جا رہے تھے, بار بار بحث کرتے چلے جا رہے تھے, اور جب پیغمبر نے کہا کہ اس طرح سے حکم ہوا ہے اور تم کو میدان مباہلہ میں آنا ہے, تو آنے کے لیے بھی تیار ہو گئے, باقاعدہ تیار ہو گئے, اور ایسے ویسے نہیں تیار ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بنیا بقال کو اپنے ساتھ میں لے لیا تھا, انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم کو اپنے ساتھ میں لیا تھا, سب سے بڑے عالم, جس کی روحانیت کا یہ عالم تھا. دیکھیے ہم حقیقت کے خلاف نہیں جانا پسند کرتے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک انسان اگر ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو ہم اس کی حقانیت کو جھٹلا دیں, حقانیت تھی اس کے پاس, وہ اس مقام اور اس درجے تک پہنچا ہوا تھا. وہ جو آیا تھا ان کی طرف سے, نصارہ نجران کی طرف سے, کہ جیسے ہی اس نے اہل بیت اطہار کو دیکھا, دیکھنے کے فوراً بعد کیا جملہ کہا کہ مباہلہ تو دور, مناظرہ تو دور, لعنت اور ملامت تو دور, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بددعا کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. ہم ان سے مناظرہ نہیں کر سکتے, ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے, ہم ان پہ لعنت نہیں کر سکتے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا بساط ہے. تو آپ یہ بتائیے, کیا اہل بیت کی نورانیت, کیا وہ قصیدہ پڑھتا تھا, کیا وہ جانتا تھا امامت؟ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اس نے صرف ابھی چہرہ دیکھا ہے, اور چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق زمین سے تو نہیں ہے, ہاں وہاں سے ضرور ہے. لہٰذا ہار تسلیم کر لی, اور ہار تسلیم کرنے کے بعد واپس چلا گیا, پورا واقعہ اپنے مقام پہ رہ جائے. تو ہوا کیا, انہوں نے ہار تسلیم کی, میدان چھوڑ دیا, واپس چلے گئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح ہو گئی اور کامیابی ہو گئی. اب مجھے انصاف سے بتائیے گا, حکم شریعت کیا تھا؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی ہے. آپ اور ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت اطہار کی صداقت پہ شک کر لے, پھر وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ شک کر لے, لعنتی ہے. یہ تو میدان میں چلے آئے تھے, میدان میں چلے آئے اور لعنت کرنے کے لیے آئے, لیکن ہوا کیا, لعنت کر نہیں پائے, لعنت کا مرحلہ ہی نہیں آیا, ہار تسلیم کی اور واپس چلے گئے. تب مجھے انصاف سے بتائیے گا, جب ایک انسان کسی دوسری بزم میں بیٹھ کے صرف تصور کر لے اہل بیت کی حقانیت کو جھٹلائے, تو وہ تو لعنتی ہو جائے. جو میدان مباہلہ میں آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت تو چل رہی تھی, اور اب ان پہ گرنے ہی والی تھی کہ انہوں نے میدان چھوڑ دیا, سرنڈر کر دیا. اور جیسے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, تو وہ لعنت جو عرش الہی سے چلی تھی وہ آسمان پہ معلق ہو گئی. کاش آپ پہنچ جائیں جملے تک جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں, محسوس ہوں گے انشاءاللہ. اور حضور لعنت کا ایک مصداق بھی ہے, اور لعنت کا ایک کمال بھی ہے کہ یہ اپنے مصداق تک پہنچتی ضرور ہے. شک ہے؟ ابھی کہہ دیجئے, دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. آپ کے چہرے کھل گئے, نہ جانے یہ آواز کہاں تک جائے گی, بہت سے لوگوں کے چہرے اتر جائیں گے. یہ کیوں اتر جاتے ہیں چہرے, یہ کیوں لوگوں کو برا لگتا ہے یہ جملہ؟ اس لیے کہ لعنت اپنے مصداق کو ڈھونڈ لیتی ہے, تلاش کر لیتی ہے. اب آئیے نتیجہ لے جائیے جو میں اتنی دیر سے پڑھ رہا تھا. جیسے ہی یہ نصارہ نجران مباہلے کے میدان میں آئے, لعنت آسمان سے چلی تو, لیکن اتر نہیں سکی. بلکہ آپ کے لیے آسان کرتا چلوں اور آپ کے لفظوں میں پڑھتا چلوں کہ آسمان سے چلی تو کیش نہیں ہو سکی, زمین پہ رک گئی, آسمان تو معلق ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہار تسلیم کر لی تھی, اور یہ نورانیت کے قائم ہوئے اور خدا حافظی کر کے چلے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ لعنت جائے گی کہاں؟ چل تو چکی عرش معلیٰ سے, اب اس لعنت کو مصداق تک پہنچائے گا کون؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے, ذرا انتظار کرنا, ذرا انتظار کرنا. وہ جنہوں نے مباہلے میں اپنی صداقت کا لوہا منوایا تھا, ایک وقت آئے گا جب کوئی کھڑا ہوگا جو انہی کی صداقت پر انگلی اٹھائے گا, اور برسر دربار ان کی صداقت کو جھٹلایا جائے گا. اور جیسے ہی صداقت کو جھٹلایا جائے گا, سمجھ جانا کہ لعنت نے اپنا مصداق ڈھونڈ لیا. یہ میرے عزیزوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ذہن میں سوال نہ ہے کہ بی بی کیوں اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی تھی. بی بی کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی اپنا حق مانگنے دربار میں نہیں گئی تھی, بی بی لعنت کو اس کے مستحق تک پہنچانے کے لیے گئی تھی. صلوات بھیجتے مل لوگی محمد وآلہ محمد.
غور کر رہے ہیں آپ؟ تو لعنت کو اس کے مستحق تک پہنچانے کے لیے گئی تھی. یہ ہے وہ آیات کریمہ جو خود بخود اہل بیت اطہار کا تعارف کرواتی ہیں. لائیے کوئی سچا ایسا لائیے. اور حضور یہ تو عجیب مارکا تھا. چلیے جنگ سے لوگ فرار کر لیا کرتے تھے کیونکہ وہاں تو تلوار چلانی تھی. یہاں تو شمشیر بھی نہیں چلانی ہے, تلوار بھی نہیں چلانی. یہاں تو معاملہ صرف صداقت کا ہے. یہاں آ جائیے, اسی میدان میں آ جائیے. لیکن اس میدان میں بھی دنیا والوں نے دیکھا کہ سوائے پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار کے کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اگر انسان ایک بار محسوس کر لے تو یقین جانیے کہ پھر وہ صادقین کے ساتھ بھی ہوگا اور نجات یافتہ بھی ہوگا. دعا گو ہے پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار کی حقیقی معرفت عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں. محمد لیکن پھر اب لمحہ فکری ہے, ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا. مجمع تھوڑا تھوڑا گزارش ہے, تھوڑا تھوڑا آگے اور سمٹا ہے. مجمع آ رہا ہے تیزی سے, تھوڑا سا میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. عبادت ڈھونڈ لیتی ہے. علی کا چاہنے والا کہیں بھی دفن ہو لیکن علی کے چاہنے والے کو جنت ڈھونڈ لیتی ہے. تمنے میں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا, علی کے دشمنوں کو خود ہی آنا ڈھونڈ لیتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور سلوات بھیجے ملیون کے محمد. ابھی بھی بہت جگہ ہیں, تھوڑا سا آپ لوگ آگے سے بتائیں. ایک اور سلوات بھیجے ملیون کے محمد. اچھا اب یہاں پہ ایک پیغام ہے, ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا, اور یہ بہت قیمتی پیغام ہے. مباہلہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سے لفظوں میں پڑھ دیا. نصارے نجران نے ہار تسلیم کی, لیکن کیا نورانیت کے قائل نہیں ہوئے؟ نہیں, نورانیت کے قائل ہوئے تبھی تو ہار تسلیم کی. اور ہار تسلیم کر کے چلے گئے, کام جزیہ دے دیں گے, ٹیکس دے دیں گے, ہم نے اپنی ہار اپنی شکست تسلیم کر لی. مجھے انصاف سے بتائیے گا, جس پوپ نے, جو بھی عیسائیوں کا بڑا عالم تھا, جس نے اہل بیت کی نورانیت کو لمحوں میں محسوس کر لیا تھا, یہ نورانیت سمجھنے کے باوجود کیا مسلمان ہوا؟ نہیں, تاریخ گواہ مسلمان نہیں ہوا. ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, ہم جا رہے ہیں, خدا حافظ. آپ سے بحث نہیں کریں گے, مناظرہ نہیں کریں گے, مباہلہ نہیں کریں گے. یعنی لفظوں کو بدل کے کہہ دیں کہ انہوں نے محمد اور آل محمد کو تو مانا, محمد اور آل محمد کی نہیں مانا. جو کہنا چاہ رہے تھے, جو پیغام دینا چاہ رہے تھے, اسے تسلیم نہیں کیا. کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ نورانی ہیں, آپ ساکی بشر میں ضرور ہیں, لیکن آپ کا تعلق عرش سے ہے, نورانی چہرے ہیں, نورانیت ہے آپ کے وجود میں, لیکن ہم آپ کا پیغام نہیں مانیں گے, تسلیم نہیں کریں گے. یعنی مسلمان نہیں ہوئے, کلمہ نہیں پڑھا. اب آئیے ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولا جائے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے شہدائی ہیں, چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, لیکن ذرا غور کیجیے گا, کیا واقعی ہم محمد و آل محمد کو ماننے والے ہیں یا ان کی ہر بات بھی ماننے والے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اہل بیت کو ماننا اور ہے, اور اہل بیت کی اطاعت کرنا اور ہے, کیونکہ یہ الگ الگ مرحلے ہیں. محبت کا اظہار کرنا, دیکھیے محبوں کی تعداد تو بہت ہے پوری دنیا کے اندر, نہ جانے کتنے عیسائی مورخ ہیں جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. جارج جرداق صوت العدالت الانسانیہ میں پورا باب رکھ دیا مولا علی کے لیے, لیکن کیا مطلب شیعہ ہو گیا؟ کیا ایسا انسان جس نے واقعی اہل بیت کی دوسرے مقام پہ اشعار کے ذریعے سے, نظم کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا, وہ پہنچ گئے اس مرحلے تک؟ نہیں, ہم دیکھتے ہیں ہر انسان نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ اس نے حقیقت مانی ہے لیکن اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل نہیں کر پایا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے, کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. دعا کیجیے اپنی زندگی کے اندر کہ صرف اہل بیت سے اظہار ارادت اور محبت نہیں کرنا ہے, بلکہ ان کے ہر ایک امر کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نظر آنا. یہ کمال اطاعت ہے. جو کہہ دیں اہل بیت اس پہ سوال نہیں کرنا, شک و شبہ نہیں کرنا. آپ جس وقت انصار اور اصحاب اہل بیت کا تذکرہ سنتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے سامنے سربت سجود رہا کرتے تھے. جو کہہ دیا اس پہ لبیک کہنا ہے, نہ چوں نہ چرا نہ اف نہ بٹ, کچھ بھی نہیں, کوئی سوال نہیں کیا کرتے تھے. اور یہی کمال اطاعت ہے. ایک لمحے کے لیے دماغ میں نہ لائیے کہ یہ چیز ایسے کیوں ہے, وہ چیز ویسے کیوں ہے. نہیں, جو کہہ دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے, یہی کمال اطاعت ہے, یہی کمال بندگی ہے. محمود اور ایاز کا واقعہ آپ نے سنا ہے. ایک بادشاہ کا ایک خاص وزیر اور غلام, جس کے لیے علامہ اقبال نے تو پورا شکوہ جواب شکوہ میں پوری نظمی لکھ دی.
آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی اہل حجاز، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، صاحبو جی محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ محمود ایاز کا واقعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایاز محمود کا بڑا خاص تھا، بڑی محبت کرتا تھا اس سے۔ اطاعت پہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک غلام کو اپنے آقا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ ہم سب غلام ہیں، اہل بیت کے غلام، بلکہ غلام کیا، غلاموں کے قدموں کی خاک ہے۔ ہماری کیا بساط کیا ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہیں، ہم اس مرحلے تک پہنچے ہی نہیں۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرحلے تک پہنچ جائیں، ورنہ تو ان کے غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو لوگ چڑھتے تھے، بہت سے لوگ تھے جو چڑھا کرتے تھے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ جب کسی عبد اور جب کسی انسان کا رشتہ اپنے مولا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس چیز کے قائل نہیں ہوتے وہ جلن کرنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ دربار میں تھے جو حسد کرتے تھے اور جلن کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سمجھ میں نہیں آتا، اتنے آپ کے غلام اور اتنے دربار کے اندر درباری موجود ہیں، آپ کی پوری نگاہوں کا مرکز اور توجہ کا مرکز صرف ایاز کیوں رہتا ہے؟ اس میں ایسی کون سی خوبی ہے، کون سی ایسی خاص وجہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا اس میں کیا خوبی ہے اور اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا سارا بتائیے تو صحیح۔ پھر ٹھیک ہے، کل دیکھ لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں کہ تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ ہوش مند اور عقل مند کون ہے۔ میری نگاہ میں تو ایاز ہے، لیکن دیکھ لیتے ہیں تم سب کا امتحان لے لیتے ہیں۔ اور اس نے امتحان لیا، اور کیا خوبصورت امتحان ہے، دیکھیے سب کو جمع کیا، جن لوگوں کو اپنی دانش مندی پہ بڑا ناز تھا اور عقل مندی پہ بڑا غرور تھا، بلایا، اور بلانے کے بعد ایاز بھی موجود ہے۔ بادشاہ نے اپنا تاج اٹھایا، تاج پہ جو ہیرا لگا ہوا تھا اسے نکالا، سامنے رکھ دیا، ایک ہتھوڑا منگایا گیا اور کہا کہ باری باری سے آئیے اور اس ہتھوڑے کو توڑ کے چکنا چور کر دیجیے۔ ہوش مندی کا امتحان ہے، عقل مندی کا امتحان ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اور بات ہے اطاعت مالک کی، کہ مالک کی اطاعت کیسے کرنی، مولا کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ لیجیے صاحب، پہلا شخص آیا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اتنا بیش قیمتی ہیرا اور بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں توڑنے کے لیے، اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی تو منشا ہے، کوئی تو مقصد ہے۔ اگر میں نے ان کا قیمتی ہیرا توڑ دیا تو مجھے تو بھگا دیا جائے گا، محل سے نکال دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے سزا بھی دے دی جائے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے اور انہوں نے کہا سرکار میری یہ جسارت نہیں اور میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں آپ کے اس ہیرے کو نقصان بھی پہنچاؤں اور توڑ دوں۔ وہ چلے گئے، دوسرے آئے وہ بھی چلے گئے، تیسرے آئے وہ بھی چلے گئے، آخر میں وہ آیا جس پہ سب سے زیادہ لوگوں کو حسد تھا، ایاز آیا۔ ایاز آیا اور جیسے ہی سامنے کھڑا ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، یہ ہتھوڑا ہے، یہ ہیرا ہے، نہ اس نے سوال پوچھا، نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گیا ہتھوڑا اٹھایا، ہیرے پہ مارا، توڑ کے چکنا چور کر دیا۔ وہ جو حاسدین تھے وہ خوش ہونے لگے، اب بادشاہ سلامت اس کو سزا دیں گے۔ بادشاہ کا ہیرا توڑ دیا، اتنا بڑا نقصان کر دیا، قیمتی ہیرا تاج ہے سر کا، اسے بھی توڑ کے رکھ دیا، عجیب و غریب انسان ہے۔ جب لوگوں نے ہنسنا شروع کیا تو پھر بادشاہ غضبناک ہوا اور کہا کہ تم سمجھ پائے کہ کیا سمجھ پائے کا معاملہ کیا ہوا، کہ ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ تم لوگوں میں سب سے ہوش مند ترین کون ہے، عقل مند کون ہے، تو تم نے دیکھا نہیں، تم لوگوں نے سب نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کرنے کو کہا تھا اور ایاز نے کر کے دکھا دیا، لہٰذا تم لوگوں میں سب سے عقل مند ترین اگر کوئی ہے تو ایاز ہے۔ لوگوں کا بادشاہ سلامت بات نہیں سمجھ میں آئی، کہا ایاز سے پوچھ لو ایاز نے ایسا کیوں کیا۔ ایاز نے کہا تم نے غور نہیں کیا، بھائی تم سب نے مل کے اپنے آقا کا حکم توڑ دیا، میں نے آقا کا ہیرا توڑ دیا۔ اب یہ بتاؤ آقا کے حکم کی زیادہ افضلیت ہے یا آقا کے ہیرے کی زیادہ فضیلت ہے؟ اے میرے عزیزوں، ہم بنتے ہیں، ہمارا آقا اور مولا ہم سے کچھ تقاضا رکھتا ہے، کچھ خواہش رکھتا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی عمل ان کے امر کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر ان کے امر کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر دنیا کی سب سے قیمتی ترین ہی چیز کیوں نہ ہو اسے قربان کر دیجئے، لیکن مولا کے امر کو قربان نہ ہونے دیجئے۔ یہ ہے ایک بندے کی فضیلت جو ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے، جو اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، جو اطاعت کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہے کمال اطاعت، یہ ہے کمال اطاعت۔ خدا کرے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ یہ جذبہ یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اطاعت کا جذبہ۔ اطاعت بہت سخت مرحلہ ہے ذہن گرامی۔ دیکھیے عبادت کو اطاعت سے نہ ملائیے گا، دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ جب لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھ میں، لیکن دونوں میں الگ الگ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اطاعت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ عبدی اطینی اجعلک مثلی،
اے میرے بندے میری اطاعت کر لے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. عجیب جملے ہیں. میری اطاعت کر لے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. خدا بنا دے گا؟ نہیں، دو خدا تو ہو ہی نہیں سکتے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. دو خدا ہوں گے تو زمین و آسمان ہی درم برم ہو جائے گا. پھر مقصد کیا یہاں کہنے کا؟ یہاں مقصد یہ ہے کہ خدا آواز دے گا اگر تم نے ہماری اطاعت کر لی تو پھر تمہیں ہم اپنی صفات کا مظہر بنا دیں گے. صفت ہوگی ہماری اور جلوزن ہوگی تمہارے وجود کے اندر، روشن ہوگی تمہارے وجود کے اندر. ایک بار تم نے صرف کمال اطاعت کا جوہر دکھا دیا. اطاعت الگ ہے، عبادت الگ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عبادت کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے عبادت تو کی جا رہی ہو لیکن اس کے اندر اطاعت کا جوہر نہ ہو، اس میں اطاعت نہ پائی جا رہی ہو. لیکن اگر بندہ اطاعت کا عادی ہوگا تو ہر حال میں عبادت بھی ہوگی. آسان کروں آپ کے لیے، عبادت میں کوئی ضروری نہیں کہ اطاعت کا جوہر پایا جائے، لیکن اگر اطاعت ہوگی تو عبادت کا جوہر ضرور پایا جائے گا. اسی لیے قرآن میں عبادت سے زیادہ اطاعت کے لیے حکم ہوا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ جہاں اطاعت ہوگی وہاں عبادت ضرور ہوگی، اور جہاں عبادت ہوگی کوئی ضروری نہیں کہ وہاں پہ اطاعت ہو. آمادہ ہے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضور جمعے کی نماز اگر بدھ کو پڑھ لیا جائے، حیرت ہے، کوئی مشکل ہے؟ بھائی نمازی تو ہوگی، سورہ جمعہ پڑھ لیں گے صاحب، چلیے سورہ منافقون بھی پڑھ لیں گے جو علماء حضرات نہیں پڑھتے ہیں عام طور سے، لمبی چوڑی نماز ہو جائے گی. اور آپ تو ایسے حیرت کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں کہ کسی نے کبھی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی تھی. جی پڑھانے والے نے پڑھائی ہے، اور صرف جمعے کی نماز بدھ کو نہیں پڑھائی. وہ تو صرف یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں لوگوں کی حالت کیا ہے. جب اس کے وزیر نے اس سے کہا تھا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کن لوگوں کے درمیان حکمرانی کر رہے ہو تو ذرا ان کی عقل کا اندازہ لگا لو. کہ بادشاہ سلامت جا رہے ہیں سفر پہ، نماز پڑھانی ہے. اب جمعے کے دن کیسے نماز ہوگی؟ جمعے کو تو سفر پہ جانا ہے، چلیے بدھ کے دن نماز پڑھا لی جائے. اور مجمع بھی آ گیا تو نماز بھی پڑھ لی. اور یہی مجسمہ نجاست ایک بار صبح کی نماز پڑھاتے پڑھاتے اتنا مست ہو گئے تھے کہ 4 رکعت پڑھانے کے بعد کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے، اگر اجازت ہو تو 2 رکعت اور پڑھا دیجیے. ہاں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا. تو کیا معاملہ ہے؟ عبادت ہی تو ہوگی صاحب. 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں، کیا مشکل ہے؟ چھوڑیے ایسے لوگوں کی کیا بات کرنا جو اس قابل بھی نہ ہو کہ جن سے ممبر کا ان کا تذکرہ کیا جائے. چلیے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. آپ سفر میں ہیں، آپ کہیں مولانا صاحب ہم سفر میں تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، ہم پوری نماز پڑھیں گے، آدھی نہیں پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے. ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے جیالے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب سفر میں جا رہے ہیں، روزہ رکھیں گے، ہم روزے کے بغیر ہم سے نہیں رہا جاتا. سفر میں روزہ رکھنا آپ کو خود بخود امر خدا کی نافرمانی کے لیے مجبور کر رہا ہے. اب اس میں ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے اس میں. جہاں کہا گیا ہے وہاں عبادت کیجیے. یہی اطاعت کہاں پہ کام آتی ہے. اطاعت کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کا جوہر بھی پایا جاتا ہے. جملہ سمیٹتے ہوئے، گفتگو سمیٹتے ہوئے نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ جہاں عبادت ہوگی ضروری نہیں کہ وہاں اطاعت پائی جائے، لیکن جہاں اطاعت ہوگی وہاں عبادت بھی ضرور پائی جائے گی. اس لیے کہ اگر انسان صرف عبادت کا عادی ہوگا، جملہ آپ کے حوالے، تو نبی بلائیں گے ادھر، جناب پہاڑ پہ نظر آئیں گے. اور اگر اطاعت کا عادی ہوگا اور پھر سوال کیا جائے گا یا علی جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کیوں نہیں چلے گئے، تو آواز دے گا یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ جس نے آپ کو کچھ دکھائی پھر تو وہ کافر ہو گیا. آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ آپ کو نرخ آدم میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ ہے کمال اطاعت جو ہم انسانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمارے اندر اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے. ایک سلوات بھیجے دعا کی قبولیت کے میں جو کہ بابا سے بنا. مجھے بنتے مزہ آتا ہے، چلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. اصحاب پیغمبر سے ہمیں کوئی دکھ نہیں لیکن بول بھاگا سے مزہ آتا ہے. نعرہ میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یہ جملہ آنے لگا، اپنے جیسا بنا دوں گا. دیکھیں اہل بیت تو ہیں، خدا کے صفات کا مظہر ہمارا پورا عقیدہ ہے اور یقین کامل ہے. لیکن یہاں جو حدیث قدسی میں الفاظ ہے یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے. بندوں میں تو آپ سب شامل ہو گئے، ہم بھی شامل ہو گئے کہ اگر ہم نے اطاعت کر لی جو کما حق ہو، اطاعت کا حق ہے، اللہ اپنی جیسا بنا دے گا. کیا مطلب اپنی جیسا بنا دے گا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر صفات کا مظہر کہہ لیا جائے تو قرآن میں اللہ کے لیے کیا حکم ہے اور اللہ کی سب سے بڑی خصوصیت اور صفت کیا ہے؟
کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے، کن فیکون میں وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، خلق ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا کی فضیلت کیا ہے؟ کسی چیز کے لیے کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر انسان کمال اطاعت کا جذبہ رکھے، آخری بات ہے بہت توجہ سے سنیے گا، تو انسان کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بھی کن فیکون کا مالک ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کا معاملہ تو چھوڑ دیجیے، یعنی اہل بیت کی فضیلت کہاں ہے وہاں تو ہمارا دائرہ فکر بھی نہیں پہنچ سکتا، میں اپنے کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی۔ پھر سوچے گا پھر اہل بیت کا مقام کہاں ہے، پھر اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ حمدان کے اندر ایک شخص تھا جس کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، اور بہت بڑے بزرگ علماء نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عام انسان تھا، باربر تھا، بوجھ اٹھانے والا، جیسے آپ کے یہاں ہوتے ہیں کہ لوگ ٹھیلے پہ سامان رکھتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، اور روز کا یہی معمول تھا، بازار میں آتا تھا، سامان اپنے کاندھے پہ رکھتا تھا اور منزل تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ بازار میں نکلا اور وہ اپنا سامان لے کے جا رہا تھا، بالا خانے پہ چھت پہ ایک عورت تھی، خاتون تھی، جو اپنے بچے کو کھلا رہی تھی۔ اتفاق سے بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زمین کی طرف گرنے لگا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بچہ آسمان سے زمین پہ کتنی تیزی سے آئے گا، ایک چھت کی بلندی سے نیچے، جو زمین کی طاقت ہے کسی بھی چیز کو کشف کرنے کی، صاحب یہاں آپ کی یعنی پلکیں جھپکیں گی بچہ تو نیچے آ جائے گا، کتنا وقت لگنے والا ہے۔ بات کہاں سے شروع، ذہن میں رکھیے گا، اگر میری بندے میری اطاعت کرے گا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، حسن علی اس کا نام تھا ظاہراً، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بچہ گر رہا ہے، اس نے فوراً نگاہ اوپر اٹھائی، وہیں سے کھڑے کھڑے اس نے آواز دی اپنے مقام پر ٹھہر جا۔ بچہ ہوا کے دوش پر معلق ہو گیا۔ میں نے کہا بزرگ علماء نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس شہر کی بھی یہ تاریخ ہے، اگر آپ شہر میں بھی وہاں کبھی جانا ہو انشاءاللہ تو جا کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بچہ ہوا کے دوش پہ معلق ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا ہے یہ دیکھیے، یہ ماحصل ہے اس پوری گفتگو کا، کمال اطاعت کیا۔ تو اب بہرحال بازار کا مجمع آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کے لیے یہ حیرت آور چیز تھی کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ اس نے اشارہ کیا، بچہ آسمان میں ہوا میں معلق ہو گیا، لوگوں نے اسے گھیر لیا، کوئی بوسہ لے رہا ہے، کوئی تبرک کے لیے اس کے نزدیک جا رہا ہے کہ آپ ملک ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں کیا؟ یہ اتنا بڑا کام کیسے کر دیا آپ نے؟ صرف اشارہ کیا اور کہا ہوا کے دوش پہ معلق ہو جا، بچہ ہوا کے دوش پہ معلق ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ساری چیزیں ہیں؟ اس نے کہا دیکھیے نہ تو میں ملک ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں کوئی جن ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح سے۔ تو کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ فضیلت تمہارے پاس آئی کیسے، یہ کہاں سے تمہارے اندر فضیلت آئی؟ جملہ سنیے گا، اس نے کہا کہ میری عمر 40 برس کی ہے۔ اے کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، پوری مجلس کا نچوڑ اور محاصل ہے ایک جملہ۔ اس نے کہا میری عمر 40 برس کی ہے، ان 40 برس میں آج تک اس کی سنتا چلا آیا، 40 سال تک میں اس کی سنتا چلا آیا، آج میں نے ایک کہہ دیا، میں ایک عام سا بندہ ہو کر 40 برس اس کی بات کو مانتا چلا جاؤں، وہ خدائے قادر مطلق ہو کر میری ایک بات نہ مانے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چونکہ میں نے 40 برس اس کی اطاعت کی تھی، آج میں نے جیسے ہی کہا خدا نے میری بات پہ لبیک کہہ دیا۔ یہی ہوتا ہے ذان گرامی، یہی ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں جن کا ہمارا قصیدہ پڑھتے ہیں اور جن کے اتنے معجزات بیان کرتے ہیں، تھے تو بشری پیکر میں نا، ہم ہی لوگوں کی طرح تو تھے، انسانی بشری پیکر کے اندر تھی نا، نور سے خلقت ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ مقام ہے، لیکن جب دنیا میں آئے تو بشری پیکر میں آئے، اور مادی پیکر کا ایک تقاضا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے فضائل و کمالات کیسے ہیں؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے اطاعت خداوندی۔ خدا کی اطاعت کی تھی، اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ دنیا والے ان کے منہ سے دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، حیرت زدہ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور اگر آپ کو کمال اطاعت دیکھنی ہے تو پھر آ جائیے کربلا محلہ میں، جو ایام چل رہے ہیں اور جن ہستیوں کا ہم اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اطاعت کہتے کسے، اطاعت کسے کہتے ہیں، اپنے مالک کے، اپنے آقا کے حکم کے آگے سر بسجود ہونا کسے کہتے ہیں۔ پھر اس وقت آقا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ چلے جاؤ، چلے جاؤ، ان کی تم سے دشمنی نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں یہاں پہ موجود رہوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور سب کو سب کا مقام بھی جنت نے دکھا دیا، دیکھو سعید تمہارا یہ مقام، دیکھو جون تمہارا یہ مقام، حبیب تمہارا یہ مرتبہ، ساری فضیلتیں دکھانے کے باوجود، سارے منظر دکھانے کے باوجود۔ دیکھیے یہ امام ہے وقت کا، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ جنت میں تمہارا مقام، تو جنت میں مقام حبیب بنا چکے ہیں، شب عاشور بنا چکے ہیں۔
امام کوئی محبت میں اور فرد عقیدت میں نہیں کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، کہہ دیا یہ ہے تمہارا مقام، سعید یہ ہے تمہارا مقام۔ لیکن سعید اور حبیب اور جون کا یہ عالم ہے کہ اپنے امام سے جدا ہونے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں، بلکہ شمشیر کو نیام سے باہر نکالتے ہیں، اپنے گلے پہ رکھ کے آواز دیتے ہیں، فرزند زہرا آپ حکم دیں ہم اپنے سر کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں، لیکن ہمیں جانے کے لیے نہ کہیں، ہماری زندگی پہ خاک ہو کہ نبی کا نواسا کربلا میں تنہا رہ جائے اور ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ ہے وہ ہستیاں جنہوں نے کمال اطاعت کا جوہر دکھایا، کمال اطاعت کا جوہر دکھایا۔ آئیے ایک شہید کا تذکرہ کروں، کیونکہ نیام میں انصار سید الشہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر حسین نے یہ جملہ کہا تھا جب یہ اطاعت کا جوہر دیکھا تھا تب فرمایا تھا ایسے جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے۔ یہ جملہ بھی معرفت بتاتا ہے انصار سید الشہداء کے، انصار امام حسین کی۔ ایک حسین کے چاہنے والے کا تذکرہ کرنا ہے جس کو اطاعت بھی آتی تھی، اور جب اطاعت کا عادی تھا تو پھر عبادت کا مرحلہ کیا تھا کہ جس وقت تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور نماز کا وقت ہوا، آواز دی مولا آپ نماز پڑھائیں، آنے والے تیر کو اپنے سینوں پہ لینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں نے کہا سعید آخری وقت ہے، آخری نماز ہے، جس وقت تیر برسیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اس سے اچھی خوش نصیبی نہیں ہوگی کہ آخری نماز تم امام کے پیچھے پڑھ لو۔ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ امام نماز پڑھ لیجئے، ہم آنے والے تیروں کو روکنے کے لیے تیار ہیں؟ عجب نہیں سعید آواز دے، تمہیں خبر نہیں ہے جب روح نماز کی جان خطرے میں ہو تو پھر میری نماز کی حیثیت ہی کیا ہے، پھر میری نماز کا کیا مرتبہ ہے؟ میری نماز کسی کام کی نہیں اگر روح نماز کی جان کو خطرہ ہو جائے۔ روح نماز کو بچانا ہے، یہ نماز کی روح ہے، یہ بقائے اللہ اکبر ہیں، یہ ہے جو دین کو بچانے والے ہیں، یہ ہے جو محافظ دین۔ کھڑے ہو گئے، تیروں کی بارش شروع ہوئی، حسین نے نماز تمام کی۔ مجھے نہیں معلوم وہ نماز کیسی تھی اور کس طرح سے امام حسین نے کس دل سے نماز ادا کی ہے۔ نماز مکمل ہوئی، حسین نے آخری سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا، سعید زمین پہ گر پڑے۔ بس دو جملے مصیبت کے سنے اور میں نے مجلس تمام کی۔ سعید زمین پہ گر پڑے، حسین نزدیک آئے، سعید کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ میں کہوں گا سعید بڑے خوش نصیب ہو، اے سعید بڑے خوش نصیب ہو، زندگی کے آخری لمحوں میں صحیح تمہیں حسین کا زانو مل گیا۔ اللہ اللہ ذرا عصر عاشورا جانا، یہی تمہارا آقا اور مولا ہوگا۔ کربلا کی تپتی زمین پہ یہ کو تنہا ہوگا، نہ کوئی زانو پہ سر رکھنے والا ہوگا۔ ہاں ایک ماں کی فریاد ضرور بلند ہو رہی ہوگی، اے میرے لال تجھے بھوکا پیاسا سلا دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ سر کو زانوں پہ رکھا، سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا اور اب بشارت دینی شروع کی، سعید تم نے حق ادا کر دیا۔ سعید نے ایک سوال بھی پوچھا تھا، مولا میں نے وعدے کو پورا کر دیا؟ کہاں سعید تم نے پورا کر دیا، تم نے حق ادا کر دیا، جاؤ میرے نانا تمہارے منتظر ہیں، میرے بابا جامع کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، سعید جاؤ میرا بھیا تمہارا منتظر ہے۔ سعید کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ اب زندگی کے آخری لمحوں میں ان کا دیدار ہونے والا ہے جن کے لیے ہم زندگی گزارا کرتے تھے۔ آنکھیں بند ہوئی لیکن تھوڑی دیر میں چونک گئے، اور اب جو آنکھیں کھلی تو گھبرا کے کہتے ہیں مولا جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تھی اور دنیا تاریک ہونے والی تھی، میں نے محسوس کیا کہ سامنے سے کوئی نورانی ہستی ہے جو چلی آ رہی ہے، جس کے سر پہ سبز امامہ ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ آنے والا کون ہے؟ اور اس نے آ کے آواز دی سعید تو نے اچھا فرض نبھایا، تو نے اچھا فرض نبھایا، میرے بھائی کے لیے جام شہادت نوش کیا، آ میں تجھے اپنے ہاتھ سے سیراب کروں۔ میں نہیں سمجھ پایا یہ ہستی کون ہے۔ حسین نے آواز دی سعید بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو، جس کے تم منتظر تھے، یہ وہی آنے والا میرا بھیا حسن مجتبیٰ ہے۔ لیجیے سعید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پھر آنکھیں بند ہوئی، پھر آنکھیں کھلی اور تڑپ کے آواز دی مولا میں پھر دیکھ رہا ہوں کوئی ہستی ہے جو آواز دے رہی ہے سعید آؤ، جام کوثر لے کے ساقی کوثر تمہارا منتظر ہے۔ کہ مولا یہ آنے والا کون ہے؟ کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ ساقی کوثر ہے، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں جو تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ نیچے مجلس مکمل ہو رہی ہے، سعید پھر مسکراتے ہیں اور پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اب جو آنکھ کھلی تو اب زیادہ بے قرار نظر آتے ہیں۔ اے مولا اب یہ کون سی نورانی ہستی ہے جو میرے سامنے آگے کھڑی ہو گئی، جس کی عظمت و جلالت کے سامنے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور بڑھ کے استقبال کروں۔ آواز دی کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ میرے نانا ہے جو تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ لیجیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے، لیکن
ये अंसार हुसैन है ना, अब जो इनको रुतबा मिलने वाला है ये किसी को रुतबा नहीं मिल सकता। हसन भी आ गए, अली मुर्तजा भी आ गए और अहमद मुश्तबा भी आ गए। आंखें बंद हो गई, लेकिन अब जो आंख खुली, अभी तक जो सईद मुस्कुरा रहे थे अब बेकरार हो गए, परेशान हो गए। आवाज दी मौला, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई नकाबपोश मुअज्जमा है जो आके कह रही है, ए सईद बड़ा खुश नसीब है, मेरे लाल पे तूने अपनी जान निछावर की है। ए मौला ये कौन सी बीवी है, दिल चाहता है कि एहतराम में खड़ा हो जाऊं। हुसैन ने आवाज दी, सईद खड़े हो जाओ, ये कोई और बीवी नहीं है, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा जो अपने बालों को बिखराए मेरा मख्तल साफ कर रही है और एक सदा फिजा में बुलंद हो रही है, वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह अली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही फ़सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कररार है उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जितने भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को जल्द अज़ जल्द दूर कर, जितने भी मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से सुबुकदोश कर, जितने भी बेऔलाद हैं उनको नेमत औलाद से माला माल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ईरान, इराक, सीरिया में उलमा-ए-आलाम रोज़े मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। दुश्मनान अहले बैत को जल्द अज़ जल्द नीज़ नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतक़ी में खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इन ज़हूर हमारे अमाल के काबिल बना के हमारा शुमार क़यामत में किया जा सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम